السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ شمیم جاوید لکھتے ہیں، الہاکم التکاثر۔ اکثر نمازوں میں 30ویں پارے کی یہ سورت پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا، مگر کبھی اس کی ماہیت اور گہرائی سمجھ میں نہ آئی۔ اس کی معنوی خوبیوں اور روحانی برکات کا کبھی ادراک نہ ہو سکا۔ لیکن پھر ایک واقعے نے میری کایا پلٹ کر رکھ دی اور پیغام ربانی اپنی اصل روح کے ساتھ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ جب بھی کبھی میں تنہائی میں اس معاملے پہ غور کرتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ آپ بھی سنیے، ہو سکتا ہے دل کی کایا پلٹ جائے اور باطن کی دنیا زیر و زبر ہو جائے۔ ملتان بہت کم جانے کا اتفاق ہوا۔ بڑی بڑی مساجد اور بزرگان دین کی خانقاہیں اس شہر کی خصوصیات ہیں۔ ان زیارت گاہوں پر اکثر و بیشتر عوام الناس کا ہجوم رہتا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے لوگ بڑی تعداد میں روحانی اکتساب کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ اپنے ایک دیرینہ دوست سے میری ملاقات بھی یہیں ایک درگاہ کے اندر ہوئی۔ عجیب حیت قضائی کا عالم تھا۔ اس نے ایک لٹیا نما برتن اپنی پشت پر باندھ رکھا تھا، جس طرح شربت بیچنے والے باندھتے ہیں۔ نیم خمیدہ جسم کے ساتھ وہ عالم استغراق میں مصروف تھا۔ میں چپکے سے اس کے پاس کھڑا ہوا۔ خاص انتظار کے بعد وہ اس کیفیت سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اپنا دایاں ہاتھ اس نے لٹیا کے اندر ڈال رکھا تھا۔ لٹیا پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوا، مگر جلدی اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور پھر سائے گمبھیر ہوتے چلے گئے۔ کہنے لگا، تم جانتے ہو میں ایک دکاندار ہوں، ایک اوسط درجے کا بیوپاری۔ طبیعت کے اندر حرص و ہوس جو پیدا ہوئی تو اس حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے گھر میں چین ہے نہ مسجد میں۔ سفر و حضر میرے لیے بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں۔ چین اور سکون برباد ہو گیا ہے۔ اس مصیبت کو گلے نہ لگانا۔ میری اس فقیر سے ملاقات سر راہ ہوئی تھی۔ وہ روزانہ بھیک مانگتا میری دکان کے سامنے آن کھڑا ہوتا۔ میں نے کبھی اس کی حالت کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ اس گداگر سے اس کی ناگفتہ بات صورتحال کا تذکرہ سنا جائے۔ ہو سکتا ہے میں اس دکھی انسان کے کچھ کام آ سکوں۔ اس خیال سے میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اب جو اس کی دکھ بھری داستان سنی تو کلیجہ منہ کا آنے لگا۔ مجھے اس سے یکگنا ہمدردی پیدا ہو گئی۔ وہ اپنی اولاد، رشتہ داروں کا ستایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی مقدور بھر مدد کی۔ اب وہ اکثر میرے پاس آ بیٹھتا۔ اس طرح اس کا غم ہلکا ہونے لگا۔ مجھے بھی طمانینت محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ مجھے اس کی کٹیا پر جانے کا موقع بھی ملا۔ اس طرح تعلق خاطر پیدا ہو گیا۔ زندگی کے سال پہ سال بیتے چلے گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرا دوست گداگر معمول کے مطابق بازار نہ آیا۔ چند روز مزید گزر گئے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی۔ شام کو دکان بند کر کے میں اس کی کٹیا پہ جا پہنچا۔ ٹوٹے ہوئے کوارٹر سے متصل ہی اس کی شکستہ سی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اندر دھنسا ہوا تھا۔ بوجھل طبیعت کے ساتھ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ ساتھ پڑے مونڈھے پر میں بیٹھ گیا۔ دور و دیوار پر ایک حسرت برستی تھی۔ میں نے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ کہنے لگا، میری حالت اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ صحت کی واپسی کی امید نہیں۔ میری آخری رسومات بھی تم ہی کرنا۔ رات کے اندھیرے میں مجھے قبرستان پہنچا دینا، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ میں حیرت اور استعجاب کے ملے جلے احساسات کے ساتھ سنتا رہا اور وعدہ کیا کہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگا، ایک تکلیف اور دوں گا۔ میں اس بات پر معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں حقائق سے بے خبر رکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میری اولاد ٹھیک ٹھاک مناسب عہدے پر فائز ہے اور باعزت زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے دولت کی ہوس نے ان کے پاس نہیں رہنے دیا، یا بھیک مانگنے میں جو لذت تھی وہ باعزت روزی میں کہاں۔ بچوں کی خواہش تھی کہ میں اس عادت بد سے دستبردار ہو جاؤں، مگر مجھے گوارا نہ ہوا۔ ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سامنے والے کمرے میں جاؤ، دیکھو 3 بوریوں میں نوٹ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جو میں نے اپنا گھر بار تج کر حاصل کی۔ گلی گلی، محلے محلے گشت کر کے اسے حاصل کیا۔ ہر محلے کے کتوں نے میری مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن میں متاثر نہ ہوا۔ موت کے سائے رقصہ ہیں، پل بھر میں میرا اس دنیا سے رشتہ منقطع ہو جائے گا، لیکن میرے دوست مجھے معاف رکھنا۔ مجھے اتنا اپنے مرنے کا غم نہیں جتنا اس بات کی فکر ہے کہ میری دولت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ ہائے افسوس، میری خون پسینے کی کمائی لوگوں کی دسترس میں ہوگی۔ جب یہ خیال آتا ہے تو کلیجہ منہ کا آنے لگتا ہے اور میں کسی طور برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے پیارے دوست، میری نوٹوں کی بوریاں میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ یہ بہت ضروری ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ ذرا ایک بوری میرے پاس لاؤ کہ میں اسے ٹٹول کر دیکھوں۔
میں اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تہ در تہ نوٹوں کی گٹھیاں بوریوں میں ٹھوسی ہوئی تھیں، دائیں بائیں ہر طرف بے ترتیب کرنسی بکھری ہوئی تھی۔ اگر میں وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو سب کچھ سمیٹ کے اپنے گھر لے جاتا۔ جب میں نے کچھ نوٹ اس گداگر کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ انہیں بار بار اپنے سینے سے لگاتا تھا اور مزے لیتا تھا، بس اس کی خوشی عارضی تھی۔ جلد ہی ملک الموت نے اس کی شہرک پکڑ لی۔ اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں اور سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی، پھر اس کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ نوٹ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھے۔ کون اس کو جاننے والا تھا؟ کس کو اس کے جنازے کی فکر تھی؟ میں نے چند مزدوروں سے بات کی اور قبرستان میں گڑھا کھود کے اس کی بوریاں سمیت اسے پھینک آیا۔ اس واقعے کو کئی روز گزر گئے۔ مجھے رہ رہ کر اس بات پہ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کیوں نہ وہ نوٹ دفن ہونے سے پہلے بچا لیے۔ کئی ماہ بیت گئے، اس خیال کو ذہن سے نہ جھٹک سکا۔ وہ نوٹ مجھے بھولتے ہی نہ تھے۔ اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ 1 برس گزر گیا، میرا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ جانے ایسی کیا آفت آئی کہ سب رونقیں ماند پڑ گئیں۔ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا، گاہک کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ کاروبار میں راس المال کی شدید کمی پیدا ہو گئی۔ کہیں سے مدد کی امید نہ تھی۔ سوچوں نے میرا دماغ چاٹ لیا تھا۔ ایک تاریک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس دولت کو حاصل کر کے رہوں گا۔ بوڑھے گداگر کی قبر کھودوں گا، دفینہ باہر نکالوں گا اور اسے کام میں لاؤں گا۔ آخر وہاں پڑی بے پامہ دولت کس کام کی؟ فقیر کی وصیت جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب اس پر کاربند رہنے میں کیا رکھا ہے؟ وہ ہولناک رات میں کبھی نہ بھولوں گا۔ ہو کا عالم، ہوا سائیں سائیں کرتی ہوئی اپنے قدموں کی چاپ کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ البتہ جھینگروں کی سیٹی نما آوازیں تاریکیوں کا سینہ چیر رہی تھیں۔ میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر بڑھتا گیا۔ قبر کا نشان تلاش کیا، پھر اندازے سے جگہ کھودی اور ایک سوراخ بنایا، پھر ندیدوں کی طرح اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ مگر جلد ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہاتھ کسی انگارے سے چھو گیا ہو۔ درد کی ناقابل برداشت ٹیس اٹھی اور حلق سے چیخ نکلی، کلیجہ منہ کا آنے لگا۔ میں سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ بھاگ نکلا، لیکن درد کی شدت میں کمی نہ آئی۔ خوف سے میری گھگی بن گئی۔ گھر میں داخل ہوا تو سب بچے جاگ اٹھے۔ ہاتھ کی انگلیاں بظاہر ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر جلن، اف خدایا، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں لٹیا میں پانی کے اندر انگلیاں اس میں ڈوبی ہوئی ہیں تو قدرے آرام رہتا ہے۔ ذرا باہر نکالوں گا تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ 6 ماہ ہونے کو آئے، ہر علاج آزمایا، دوا دارو کیا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اب دعائیں کر رہا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ سالوں پہلے یہی واقعہ ہم نے سچی کہانیوں کے میگزین میں پڑھا تھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب اس نے قبر کھودی تھی اور نوٹ اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو ایک بہت بڑا بچھو تھا، اس نے اس کے ہاتھ پہ ڈنک مارا تھا اور گھبرا کے جب یہ بھاگا ہے تو بچھو دور تک اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ آگے جا کے ایک پانی کا تالاب آ گیا تھا، اس نے اس پانی میں چھلانگ لگا دی تھی خوف زدہ ہو کے۔ یہاں تک تو ہمیں یاد ہے۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔